بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم ناظرین و سامعین، یہ بعثت نبوی سے پہلے عیسائی تاریخ کے مطابق 570 عیسوی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی وفات بھی اسی سال ہوئی ہے، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک بھی اسی سال ہوئی ہے۔ اسی سال اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا، جس کو ابرہہ کا واقعہ یا ابرہہ کا حملہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 سے 55 یا 60 دن پہلے کا ہے۔ اس کا قصہ یوں ہے، اس کا پس منظر ایسے ہے کہ حبشہ، موجودہ ایتھوپیا، اس کا بادشاہ ابرہہ، اس نے یمن کو فتح کیا۔ تو یمن کے ایک شہر صنعاء کے اندر اس نے ایک بہت بڑا گرجا گھر جس کا نام الکلیس تھا تعمیر کیا۔ اب اس نے یہ چاہا کہ بیت اللہ کو کسی طریقے سے بے آباد کر دیا جائے۔ اب بیت اللہ پر حملہ کرنا یا بیت اللہ کو بے آباد کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک بہت مشہور ہے جو ہمارے منبر و محراب سے بھی لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے اور ہماری عام کتب کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، اور وہ وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ابرہہ نے بہت خوبصورت گرجا صنعاء میں تعمیر کیا، تو کوئی عرب وہاں گیا تو اس نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں پہ پاخانہ کر دیا۔ اس کی اس حرکت پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کرنے کی ٹھانی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے وجوہات کچھ اور ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ الکلیس کو جب تعمیر کر لیا گیا تو کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ بے آباد رہا، لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ بن سکا جس طرح کی مرکزیت حاصل تھی بیت اللہ کو۔ اس وجہ سے ابرہہ حسد کی آگ میں مبتلا ہو گیا اور اس نے بیت اللہ پر حملے کی ٹھان لی۔ ایک دوسری حقیقت بھی بیان کی جاتی ہے جو کہ مورخین نے لکھی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ابرہہ کو اس وقت کی سپر پاور مسیحی حکومت کی سرپرستی حاصل تھی، اور عرب یہ بحر احمر پر آباد تھے۔ بحر احمر کا سارا علاقہ اور اس کی گزرگاہیں اور ساحلی علاقے عربوں کے کنٹرول میں تھے، اور عربوں کا مرکز ثقافتی، مذہبی وہ بیت اللہ تھا، بلکہ اقتصادی مرکز بھی بیت اللہ تھا، تجارتی مرکز۔ اب یہ مسیحی حکومت بھی یہ چاہتی تھی کہ ابرہہ کے ذریعے اپنی اس رکاوٹ کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس وقت کی سپر پاور مسیحی حکومت کی سرپرستی میں اور اس کی شہ پر ابرہہ نے ایک بہت بڑے طاقتور لشکر کے ساتھ، جس میں ہاتھی بھی شامل تھے، بیت اللہ پر حملہ کی ٹھان لی۔ یہ پہلا لشکر تھا عربوں کے سامنے جس کے اندر ہاتھی بھی شامل تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا ہاتھی ابرہہ کے لشکر میں شامل تھا جس کا نام تھا محمود۔ عربوں نے جس وقت پہلی دفعہ اس کو دیکھا، ہاتھیوں کی شمولیت کو دیکھا، تو اس لیے اس کو جس سال کے اندر یہ حملہ ہوا عام الفیل کہا گیا، اور قرآن کریم نے اس کو اصحاب فیل کے ساتھ تعبیر کیا۔ جس وقت ابرہہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ کے لیے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب، ان کے اونٹ بیت اللہ سے باہر چر رہے تھے، اس نے ان پہ قبضہ کر لیا۔ جناب عبد المطلب کو پیغام بھیجا، وہ تشریف لے گئے، اور اس نے دھمکی کے طور پہ کہا کہ ہم بیت اللہ پر حملہ کے لیے آئے ہیں۔ اس کا یہ ذہن تھا کہ یہ لوگ شاید رکاوٹ بنیں گے، لیکن جناب عبد المطلب نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میرے اونٹ میرے حوالے کر دیں آپ، باقی
اس گھر کی حفاظت اس گھر کا مالک کرنا جانتا ہے، اور میرا یہ یقین ہے کہ وہ اس گھر کو بھی اور اس گھر کے خادم یعنی خود عبد المطلب کو بھی بیکار نہیں چھوڑے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس نے اونٹ واپس کر دیا اور حملہ کرنے کے لیے جب آگے بڑھا تو قرآن حکیم نے اس حقیقت کو بیان فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اصحاب الفیل کو نہیں دیکھا، ہاتھی والے لو لشکر کو نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا آپ کے پروردگار نے ان کے مکر و فریب، ان کی تدابیر کو بیکار اور ضائع نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر ابابیل پرندے چھوڑ دیے۔ اللہ کی طرف مقرر کردہ یہ پرندے جب چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر ان کے اوپر پھینکتے تھے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، مٹی اور پتھروں کے کنکر چھوٹے چھوٹے وہ جانور اپنے چونچوں میں دبائے جب لو لشکر پہ پھینکتے تو فجعلہم کعصف مأکول، وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتے۔ میرے محترم سامعین، واقعہ محرم الحرام کے اندر ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ربیع الاول میں ہوئی، اور یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے تقریباً 50 سے 60 دن پہلے کا ہے، تو یہ تقریباً محرم الحرام بنتا ہے۔ دوسری بات، جب بھی عالمی طاقتوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تو مسلمانوں کو یا عام دنیا کے سامنے ایک عجیب سا چورن رکھا گیا، اور وہ مذہبی چورن تھا۔ مسلمانوں کی یا پھر حق پرستوں کی وہ عام غلطیاں ان کے سامنے رکھی گئیں کہ تم ہمارے ساتھ اس طرح کے تشدد پسندانہ کاموں کے اندر مبتلا ہو، اس لیے ہم تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے ایک حقیقی منظرنامہ وہ چھپا کے رکھتے ہیں، اور وہ ان کے مفادات ہوتے ہیں، وہ ان کے مقاصد ہوتے ہیں۔ اگر آج کی دنیا میں بھی اتنے برس اور اتنی صدیاں بیت جانے کے بعد بھی اگر ہم عالمی افق کو دیکھتے ہیں، اور جتنے ممالک اس وقت بالخصوص مسلم ممالک آگ کی لپیٹ میں ہیں، تو ان کے پیچھے ان پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر اور ان کے پیچھے چھپے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہاں جنگیں چھیڑ دی گئیں۔ ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ان کے حقیقی مقاصد کو سمجھ سکیں، جو آج سے صدیوں پہلے تھے وہ اسی نہج پہ آج بھی چل رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اپنی راہ متعین کرنا اور پھر اس کے مطابق اپنی منزلوں کو طے کرنا اس وقت کی ہماری سب سے اہم ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب مسلمانوں کی مدد فرمائے۔